بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بدھ کا دن 24 دسمبر 2025 اور آج بھی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں لگاتار آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے کون کون سے اضلاع میں عوام نے مزاحمت شروع کر رکھی ہے۔ عوام نے باقاعدہ اپنا جو بھی ان کے گھروں میں اویلیبل چھوٹا موٹا ہتھیار ہے وہ شدت پسندوں کے ملیٹنٹس کے خلاف اٹھا لیا ہے۔ یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جی عوام ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں یا پھر تحریک انصاف خلاف ہے، کچھ سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں نہیں چاہتی کہ ملٹری آپریشن ہو۔ ملٹری آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی کرنا پڑتی ہے۔ یہ جو وادی تیرا میں معاہدہ ہوا ہے اور لوگوں نے رضامندی ظاہر کی ہے نقل مکانی کے اوپر، تو یہ اصل میں رضامندی ہے ملٹری آپریشن کے حوالے سے۔ اس پہلو کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن ہو، علاقہ ان کا صاف ہو، اور نقل مکانی وہ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو بہت زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت جو معاوضے کی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور ایک جو ٹائم فریم دیا گیا ہے، تو اس چیز نے آمادہ کیا ہے تیرا کے قبائل کو کہ وہ نقل مکانی کے لیے باقاعدہ طور پر آمادہ ہو جائیں، رضامندی کا اظہار کریں ملٹری آپریشن کے حوالے سے۔ اس معاملے میں بات کرنی ہے کون کون سے اضلاع ہیں کہ جہاں پہ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے اور ایک بار پھر بتانا ہے۔ افغان مہاجرین کے جو کیمپس ہیں ان کی مسماری کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی وہاں پہ جو افغان مہاجرین کے کچے یا پکے مکانات جس طریقے سے انہوں نے بنائے تھے ان کی مسماری کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ سلسلہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تیز کر دیا گیا ہے۔ افغان مہاجرین کو خیبر پختونخوا سے نکلنے کا کہا جا رہا ہے۔ تیرا کے جو متاثرین ہیں یہ جائیں گے کہاں؟ کیونکہ ماضی میں جتنے بھی آپریشنز ہوئے لوگوں نے نقل مکانی کی، وہ متاثرین بنے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی قربانی ہوتی ہے عام لوگوں کی اس شکل میں، تو پھر ان کے لیے کیمپس بنائے گئے، آئی ڈی پیز یا ٹی ڈی پیز جو کیمپس ہیں یہ قائم کیے گئے۔ تیرا کے جو متاثرین ہیں یہ کون سے کیمپ کے اندر رہیں گے، یہ میں نے آج آپ کو ویڈیو میں بتانا ہے۔ کچھ واقعات ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور بڑا واضح انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ شدت پسند اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کن لڑائی لڑی جائے گی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی اور جو سیاسی گٹھ جوڑ ہے یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال ڈیر اسماعیل خان میں ایک کارروائی ہوئی ہے، 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ یہ دہ جہان خانی یہ مقام ہے، کلاچی کا علاقہ ہے ڈیر اسماعیل خان، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور ٹی ٹی پی گنڈاپور گروپ کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور اس میں 2 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ اچھا، میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بنو میں جو صورتحال ہے اور ریکارڈ جو ڈرون حملے کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بتانا ہے۔ جنوبی وزیرستان لوئر وانا بازار میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے اور اسلام الدین اس کا نام بتایا گیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، لکمان پولیس چیک پوسٹ پر ملیٹنٹس کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق پیر صابر شاہ بابا کے مزار کے قریب واقع لکمان پولیس چیک پوسٹ پر ملیٹنٹس نے حملہ کیا۔ پولیس نے جوابی کارروائی کی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جو حملہ آور تھے وہ فرار ہو گئے۔ بنو کا علاقہ ہے تلگئی لالوزئی، یہاں پہ امن کمیٹی اور پولیس پر ملیٹنٹس نے حملہ کیا۔ پولیس نے اور عام لوگوں نے مل کر ان ملیٹنٹس کا مقابلہ کیا اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ فرار ہو گئے۔ ملیٹنٹس نے اس دوران ڈرون حملہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ جو شدت پسند آئے تھے یہ 3 موٹر سائیکلیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ ایک اور مثال ہے لالوزئی کے علاقے میں بنو سے۔ لکی مروت اور بنو کے سنگم کا علاقہ شیخ لنڈک یا لنڈی ڈاک کا جو تھا دریائے ٹوچی کے آس پاس،
یہاں پہ ایک بڑی مزاحمت دیکھی گئی تھی، عام لوگوں نے اسلحہ اٹھا لیا تھا، اور یہ ہم مختلف علاقوں میں اس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ بنوں کے مختلف علاقوں میں امن کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، اور یہ ایک تازہ مثال ہے کہ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور پولیس کے شانہ بشانہ ملیٹنٹس کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح لکی مروت میں جو ہے وہ شہریوں پر فائرنگ ہوئی ہے۔ تانہ صدر کی حدود وانڈا رحمانہ کے قریب ملیٹنٹس کی فائرنگ سے ایک نوجوان جو ہے یہ شہید ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی مقامی لوگ گھروں سے نکل آئے اسلحہ اٹھا کے، کسی نے بندوق اٹھائی، کسی نے پستول اٹھائی، اور یہ نکل آئے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ملیٹنٹس جو تھے یہ بھی فرار ہو گئے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ فرار کیسے ہو جاتے ہیں جب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ بھی نکل آئیں، جب پولیس بھی ساتھ ہو، اور پھر لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ جی ملیٹنٹس کہاں سے آئے تھے اور یہ کہاں جا کے فرار ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک سوال ہے۔ باجوڑ میں سالارزئی کے مقام پر بھی اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ آیا ہے کہ سامنے آیا ہے کہ ملیٹنٹس آئے، حملہ کرنے کی کوشش کی، اور سالارزئی جو قبائل ہیں انہوں نے مزاحمت کی، ملیٹنٹس کو یا حملہ آوروں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع سے یہ مزاحمت جو ہے یہ رپورٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا، بنوں میں آر پی او جو ڈی آئی جی ہیں محمد سجاد خان، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں یہ بتایا کہ ریکارڈ جو ہے یہ حملے کیے گئے ہیں بنوں کے اوپر، پورے سال کا یعنی 2025 کے اعداد و شمار انہوں نے سامنے رکھے۔ پولیس اسٹیشنز، پولیس پوسٹس، ناکہ بندیوں اور پولیس موبائلز اور پولیس پارٹیوں کو نشانہ بنانے کے کل 134 دہشت گرد حملے جو ہے یہ ریکارڈ کیے گئے، یہ بتا رہے تھے محمد سجاد خان۔ ان حملوں میں 27 پولیس اہلکار شہید ہوئے جبکہ 79 زخمی ہوئے۔ یہ پورے سال کے اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ پولیس کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں 53 ملیٹنٹس مارے گئے جبکہ 163 زخمی ہوئے۔ بنوں پولیس نے 168 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، جن کے دوران 105 ملیٹنٹس کو گرفتار کیا گیا جبکہ 65 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ یوں مجموعی طور پر 170 ملیٹنٹس کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی گئی۔ وہ بتا رہے تھے کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر میریان، ہوید، داؤد شاہ کے علاقے میں، ممن خیل کے علاقے میں، ڈومیل اور برگنتو کے علاقوں میں کامیاب آپریشنز کیے۔ ان مشترکہ کارروائیوں کے دوران 1 پولیس کانسٹیبل شہید جبکہ 11 پولیس اہلکار اور 5 شہری جو ہیں یہ زخمی ہوئے۔ ان آپریشنز میں 22 ملیٹنٹس کو مارا گیا، 4 کو گرفتار کیا گیا، اور متعدد ملیٹنٹس کے جو مکانات ہیں ان کو بھی مسمار کیا گیا۔ اچھا، یہ ڈی آئی جی یہ بھی بتا رہے تھے کہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے 20 ڈرون حملے کیے گئے پولیس تنصیبات کے اوپر، اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ملیٹنٹس کی طرف سے، جن میں 19 پولیس اہلکار زخمی جبکہ 9 شہری شہید ہوئے اور 33 زخمی ہوئے۔ ضلع بنوں میں 18 جولائی 2025 کو اینٹی ڈرون سسٹم کی تنصیب کے بعد صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، یہ بتا رہے تھے، اور 300 سے زیادہ ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ یہ ایک ریکارڈ تعداد ہے۔ اگر 300 ڈرون حملے کیے گئے ہیں ملیٹنٹس کی طرف سے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان علاقوں کی صورتحال کیا ہے۔ باقی بھی ظاہر ہے کہ پولیس کی کارکردگی انہوں نے سامنے رکھی، جو کارروائیاں ہوئیں اس دوران۔ اچھا، بنوں میں بھی اور لکی مروت میں بھی اور شمالی وزیرستان میں بھی، یہ پورا ایک ریجن ہے، ڈویژن ہے، اور اس تینوں اضلاع کی جو پولیس ہے اس کی سربراہی کرتے ہیں محمد سجاد خان۔ بہت منجے ہوئے پولیس افسر ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ ملیٹنٹس کے خلاف جاری ہیں۔ افغان مہاجرین کے معاملے پہ بات کرتے ہیں۔ افغان مہاجرین کی جو کیمپس ہیں، 42 کیمپس، ان کو ڈی نوٹیفائڈ کیا گیا تھا، اور تمام جو ان میں مراد تھی سرکاری خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، وہ مراد ختم کر دی گئی ہیں۔ اب یہ جو ایک تازہ حکم نامہ آیا ہے، یہ ضلع ثوابی کی ضلعی انتظامیہ کی طرف سے آیا ہے۔ 30 دسمبر تک افغان مہاجر
کیمپ جو ہیں یہ خالی کرنے کا بتایا گیا ہے، اور 31 دسمبر کو گوہاٹی اور گندف کیمپ جو ہیں یہ آپریشن کے ذریعے مسمار کیے جائیں گے، یہ باقاعدہ اس حکم نامے میں بتایا گیا ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آخری مرتبہ یہ نوٹس دیا جاتا ہے ان افغان مہاجرین کو کہ آپ جو ہے اپنے اپنے سامان اور کاروبار اٹھانے کے لیے عملی اقدامات شروع کریں تاکہ حکومت کو زبردستی نہ کرنا پڑے اور افغان مہاجرین کی باعزت طریقے سے انخلا کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ مشینری ہے، انتظامی مشینری ہے خیبر پختونخوا حکومت کی، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت اس طرح کی سختی جو ہے یہ ماننے سے انکاری ہے۔ اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے اور پھر وہ گراؤنڈ پہ نظر بھی آ رہی ہے اور اس کو میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت یہ اقدامات ماننے سے انکار کرتی ہے، افغان مہاجر کیمپس کی بجلی بند کرنے سے انکار کرتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کے بیانات سے جنم لیتے ہیں کہ کیا کوئی خفیہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا کوئی خفیہ سمجھوتا ہے۔ اگر آپ کا ایک واضح موقف تھا ملٹری آپریشن کے حوالے سے، تو پھر اگر وادی تیرا میں معاہدہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو کھل کر بتانا چاہیے کہ جی یہ قبائلی عوام نے کیا ہے۔ اگر افغان مہاجرین کے کیمپس کے خلاف یا ان کے خلاف یا ان کو کرایہ پہ مکانات یا دکانیں دینے والوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور اس کے لیے پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے، ضلعی انتظامیہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ بتانا چاہیے کہ چونکہ وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے اور پاکستان کا حصہ ہے خیبر پختونخوا، تو پھر یہ انتظامات جو ہیں یہ کیے جا رہے ہیں، اور بار بار آپ یہ بتائیں، ضرور بتائیں کہ جی کوئی سختی نہیں کی جا رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین باعزت طریقے سے باوقار انداز میں اچھی یادوں کو لے کر رخصت ہوں، اپنے وطن واپس جائیں، اپنے وطن کی آباد کاری میں، وہاں پہ تعمیر و نو میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہرحال یہ جو تضاد ہے یہ جو ہے کافی میری نظر میں نقصان دہ ہے صوبائی حکومت کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے۔ ایک جو بات ہے، جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ تیرا میں جو آپریشن کی تیاری ہے اور جو بتایا گیا تھا کہ جی 10 جنوری سے لے کر 25 جنوری تک یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں نقل مکانی مکمل کر لیں، اس نقل مکانی کا 10 جنوری سے بہت پہلے سے آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ چونکہ غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ محفوظ انداز میں ان کی نقل مکانی ہو، تو سوال یہ ہے کہ ان کے لیے کیمپ جو ہے یہ کہاں پہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ضلع انتظامیہ خیبر جو ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، میڈیا میں باقاعدہ اس کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ تیرا میں آپریشن کے دوران بے گھر ہونے والوں کے لیے کوئی کیمپ قائم نہیں کیا جائے گا۔ تمام متاثرہ خاندانوں کی رجسٹریشن کی جائے گی اور 50,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ جب تک وہ متاثرین ہیں، جب تک وہ اپنے گھروں سے دور ہیں، باہر ہیں، اپنے علاقے سے باہر ہیں، ان کو ماہانہ 50,000 روپے دیے جائیں گے اور 2.5 لاکھ روپے فی خاندان بھی ان کو دیا جائے گا۔ ان پیسوں میں وہ اپنی رہائش کا اور اپنی خوراک کا خود بندوبست کریں گے۔ کوئی راشن تقسیم نہیں کیا جائے گا، کوئی خیمہ بستی نہیں قائم کی جائے گی، پیسے ان کو دیے جائیں گے اور یہ اپنا انتظام خود کریں گے۔ کرائے پہ مکان لیتے ہیں یا کسی رشتہ دار کے گھر میں جاتے ہیں تو اس مرتبہ یہ انتظام کیا گیا ہے۔ کیونکہ پھر کیمپ تو نظر آتا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور وہاں کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی موسم سرد ہے، برف باری ہے، اس وجہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بیانات میں اور جو حقائق ہیں ان میں اگر تضاد ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں میں شکوک و شبہات بھی ہوں گی اور اس کا جو ایک منفی اثر ہے وہ بھی پڑے گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔